بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی اور مجھے اپنا حق چاہیے تھا، وہی حق جو ایک عورت کا حق ہوتا ہے۔ میں نے جب اس کے ساتھ دو چار موضوعات پہ بحث کی تو اس نے مجھے ایک عجیب سے نام سے پکارا۔ جب میں نے یہ لفظ سنا تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اس کے لیے سب سے گری ہوئی اور گھٹیا عورت ہوں، جس کو اس کے شوہر نے ہی ایک عجیب طرح کا نام دے دیا ہے۔ اس کے بعد میرے پاس بولنے کو کوئی بھی لفظ نہیں تھا۔ میں اپنا مقدمہ ہار چکی تھی۔ میں وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی جس کے لیے میں نے بڑی ہمت سے آج اپنے شوہر سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتنا کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اپنے بستر کی طرف دیکھا اور اس پہ لیٹ کے زور زور سے رونے لگی۔ ہر جس نام سے اس نے مجھے پکارا تھا وہی لفظ بار بار بولنے لگی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم تو بستر کی۔ میرا نام کنگنا ہے۔ یہ نام میری ماں کو بہت پسند تھا، اور میں بہت ہی زیادہ خوبصورت بھی تھی، اس لیے میری ماں نے میرا یہ نام رکھ دیا۔ پر وہی بات کہ ہم لوگ امیر نہیں تھے۔ میری ماں کو سب کہتے تھے کہ تیری 4 بیٹیاں تو نے اوکھے سوکھے بیاہ تھی، ادھر ادھر ان کی شادی کر دی، لیکن اس کنگنا کی شادی تم اچھی جگہ پہ کرنا۔ میری ماں کہتی تھی کہ اچھی جگہ پہ شادی کیسے کروں گی، غریبوں کے گھر تو غریبوں کے ہی رشتے آتے ہیں۔ وہ کہنے لگی کہ پاگل لڑکی، خوبصورت ہو تو بہت امیر گھروں سے رشتے آتے ہیں، بس ایک دو باتوں پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں حیران رہ گئی۔ میں چھپ کے ان کی بات سن رہی تھی۔ میری ماں نے کہا کہ کن باتوں پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ یا تو عمر پہ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے، لڑکا لڑکی سے عمر میں کوئی 7-8 سال بڑا ہوتا ہے، اور یا پھر کسی کی دوسری بیوی بننا پڑتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ عمر کی بات تو اتنی بھی نہیں ہے، اس کے بابا بھی میرے سے 9 سال بڑے تھے، ہماری بھی تو شادی گزر ہی گئی، لیکن یہ دوسری بات کچھ عجیب سی ہے، کسی کی دوسری بیوی بننا، ارے سوتن تو اس کو جینا حرام کر دے گی۔ تو عورت کہنے لگی کہ کیا ہو گیا ہے، اتنی خوبصورت لڑکی ہو تو سوتن کی کیا مجال کے بولے، مرد تو اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے، پھر سوتن کچھ نہیں کر پاتی، وہ تو بس تماشا دیکھتی ہے۔ ایسے ناز نخرے اٹھائے جاتے ہیں کہ پوچھو مت۔ لڑکیاں تو اب اتنی عجیب سی ہو گئی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم نے نہیں کرنی ایسے لڑکے سے شادی جو جوان ہو اور خوبصورت ہو، کنوارا ہو، لیکن اس کے پاس پیسے ہی نہ ہو۔ ہم نے تو ایسے لڑکے سے شادی کرنی ہے، بے شک اس کی پہلی شادی ہوئی ہو لیکن پیسے والا ہو، اور یہ جوان جہان لوگ پیسے والے نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے ایسا کوئی رشتہ ملتا ہے۔ دوسری بیوی کی تو مرد بڑی خاطر کرتا ہے، بس پیسے والے نہیں ہوتے، بڑی مشکل سے ایسا کوئی رشتہ ملتا ہے۔ دوسری بیوی کی تو مرد بڑی خاطر کرتا ہے، بس وہ خالہ میری ماں کے دماغ میں یہ بات ڈال کے چلی گئی، اور میری ماں جو پہلے ہی 4 بیٹیوں کو مشکل سے بیاہ کر بیٹھی تھی، اور ابھی بھی ان کے مسئلے ختم نہیں ہوتے تھے، کبھی کسی کے گھر سے کوئی بات ہو جاتی تو کبھی کسی کے گھر سے، کبھی کسی بہن کے سسرال میں کوئی رسم نکل آتی اور ہمیں کچھ نہ کچھ کر کے سامان بھیجوانا پڑتا تھا۔ تو میری ماں نے کہا کہ اس کی بات ٹھیک ہے، کاش کہ یہ میں نے باقیوں کی دفعہ بھی کیا ہوتا، بس پھر میری قسمت بری تھی کہ میرے لیے ایک آدمی کا رشتہ آ گیا جس کی مجھے دوسری بیوی بننا تھا۔ اس کا نام محمود تھا، اور اس کی پہلی بیوی جب میں نے دیکھی تو میں حیران رہ گئی۔ مجھے اس کی پہلی بیوی کبھی بھی نہ نظر آتی، نہ ہی مجھے کوئی دکھاتا، لیکن وہ مجھے بازار میں نظر آ گئی، اور میری دوست نے مجھے بتا دیا کہ اس کی دکان پہ کھڑی تھی، اسی محلے میں رہتی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ وہ اتنی موٹی تھی، اس کا رنگ بھی سانولا تھا اور ناک بھی چپٹی سی تھی، نین نقش بالکل بھی پیارے نہیں تھے۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ اس کا مطلب کہ وہ آدمی حسن پسند ہے اور دوسری شادی خوبصورت بیوی سے کرنا چاہتا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ پھر تو تیرے نمبر پورے ہیں، تو بڑی خوش رہے گی۔ مجھے سب نے یہی کہا تھا کہ رشتہ بہت اچھا ہے، اور میری شادی کروا دی گئی۔ میں اپنی شادی پہ کیا خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے جب اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو دل کیا کہ اپنی ہی بلائیں لے لوں۔ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، دلہن بن کے تو ہر لڑکی کے چہرے پر ہی ایک ایسا الگ سا نور آ جاتا ہے، تو پھر میں تو پہلے ہی اتنی خوبصورت تھی کہ صرف لال لپسٹک لگا لیتی
تو سب کا بیڑا غرق ہو جاتا۔ ایسے میں جب میں نے اپنے آپ کو 16 سنگھار سے لیس کیا، سوچے کہ میں کیا قیامت لگ رہی ہوں گی، میری ماں نے کہا کہ منہ دکھائی میں کوئی تگڑا تحفہ لینا اور جاتے ہی کہہ دینا کہ گھر کے کام نہیں ہوتے، نوکرانی رکھے تھے، بس یہ 2 معاملے تیرے ٹھیک ہو جائیں پھر تیری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ ارے بڑا امیر آدمی ہے، کپڑے کی فیکٹری ہے اس کی، کل کو تیری مٹھی میں رہے گا تو باقی بہنوں کی بھی مدد ہو جائے گی نا۔ دیکھ تیرے 2 بہنوئی بے روزگار ہیں، ان کی میں نے جوانی اور شکل تو دیکھی لیکن نوکری نہیں ہے۔ تو اپنے شوہر کے ساتھ اچھی رہے گی تو وہ تیرے بہنوئیوں کو اپنی فیکٹریوں میں کہیں کام وغیرہ دلوا دے گا، تیری بہنوں کا بھی گھر سیٹ ہو جائے گا۔ میری ماں نے میرے کندھے پہ بہت ساری ذمہ داریوں کی گٹڑی رکھ دی اور مجھے گھر سے رخصت کر دیا۔ میرا باپ تو پہلے اس دنیا میں نہ تھا، ہمارا کوئی بھائی بھی نہ تھا۔ ہم لوگ گھر میں بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور میری ماں کپڑے سیا کرتی تھی اور اسی طرح سے گزارا ہوتا تھا۔ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے اور میری ماں کپڑے سیا کرتی تھی اور اسی طرح سے گزارا ہوتا تھا۔ اگر میرے شوہر کی بات کی جائے تو وہ ایک مناسب شکل کا آدمی تھا، اس کی عمر بھی اس کی پہلی بیوی جتنی ہی تھی، وہ مجھ سے عمر میں بھی زیادہ تھا اور یہ اس کی دوسری شادی بھی تھی، لیکن اس کی شکل دیکھ کے ایسا نہیں لگتا تھا کہ جیسے اس کے ساتھ وقت ہی نہیں گزرے گا، بس ایک نارمل سا مرد تھا جیسے کہ مرد ہوتا ہے۔ 40 کے قریب تو ہوگی اس کی عمر۔ مجھے میرے کمرے میں بٹھا دیا گیا اور میں بہت خوش تھی۔ اس کمرے میں سب کچھ نیا تھا، پردے، بیڈ، بستر، کپڑے، الماری بھی تھی، تو ظاہر ہے الماری خالی بھی نہیں ہوگی، اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ لیکن ابھی میں دلہن بنی بیٹھی تھی، ابھی میں اٹھ کے دیکھ نہیں سکتی تھی کہ الماری میں کیا ہے۔ مختصر یہ کہ خوشی ہو رہی تھی مجھے، میں پریشان نہیں تھی۔ مجھے میری کزن، میری ماں، مرد تیرا دیوانہ ہوگا، تیرا بہت خیال رکھے گا اور میری زندگی میں کوئی تھا بھی نہیں۔ سچ بات بتاؤں تو مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ میرا کوئی شوہر ہو جو میرا خیال کرے، جس کے ساتھ میں رہوں، میں اس کے لیے کھانا بناؤں اور وہ مجھے لانگ ڈرائیو پہ لے جائے، ہماری گاڑی ہو اور اس کی بھی گاڑی تھی، ہم لوگ ایک ساتھ رہیں، پیار محبت بھری باتیں کریں، پھر اللہ ہمیں اولاد دے، مطلب کہ وہی چھوٹے چھوٹے خواب جو ہم جیسی لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ ہم نے کوئی دنیا فتح نہیں کرنی ہوتی، ہم نے صرف ایک شخص کا دل ہی جیتنا ہوتا ہے، اور وہ بھی اپنا شوہر۔ اور اپنے شوہر کے بارے میں ایسا سوچنا کوئی انوکھی بات نہیں، ہر لڑکی کے دل میں یہی ارمان ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے اور یہ حلال لڈو تھے۔ مجھے یہ سب سوچنے کا حق تھا، لیکن بڑی دیر ہو گئی، میرا شوہر میرے کمرے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہم لوگ تو شام کے وقت ہی رخصت، میری شادی کوئی بہت زیادہ دھوم دھام سے نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے نے کہا کہ اس کی دوسری شادی اور اس کی پہلی بیوی بھی شادی میں شریک تھی۔ اس کی پہلی بیوی کا نام نجمہ تھا، اپنے نام کی طرح وہ بھی پرانی سی عورت تھی۔ ہم لوگ اس گھر میں تقریباً 6:30 بجے آ گئے تھے اور ابھی تو 11 بجنے والے تھے۔ اب اتنا تو وقت ہو گیا تھا، اسے اپنے کمرے میں آ جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی تک نہیں آیا۔ جب وہ لوگ وہاں پہ آئے تو ان کے ساتھ ایک نوکرانی بھی تھی، وہی دروازے کے پاس سے گزری تو مجھے لگا شاید میرا شوہر آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آ گئے۔ اس نے کہا کہ ہائے میری عقل، بی بی جی، مجھے بڑے صاحب نے کہا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج وہ آپ کے کمرے میں نہیں آئیں گے، آپ کپڑے بدل کے سو جائیں۔ انہوں نے مجھے 2 گھنٹے پہلے کہا تھا، لیکن میں گھر کے کاموں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں بھول گئی، مجھے معاف کر دیں اور بڑے صاحب کو یہ بات مت بتانا۔ میں نے کہا کہ نہیں لگی ہوئی تھی، اس لیے میں بھول گئی، مجھے معاف کر دیں اور بڑے صاحب کو یہ بات مت بتانا۔ میں نے کہا کہ نہیں بتاؤں گی، لیکن وہ کیوں نہیں آئیں گی میرے کمرے میں؟ آج تو ہماری شادی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگے کہ یہ تو بڑے صاحب کا حکم ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمیں کیا پتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، لیکن مجھے آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا۔ آپ کب سے انتظار کر رہی ہیں؟ آپ کپڑے بدل لیں، الماری میں آپ کے لیے بہت سارے کپڑے اور سامان پڑا ہوا ہے، اور کچھ کھانا ہو یا چائے پینی ہو تو مجھے بتا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہیں کھانا، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ چلی گئی، مجھے بڑا برا لگا۔ میں ابھی اس شخص سے ملی بھی نہیں تھی، میں نے اسے ٹھیک سے بات بھی نہیں کی تھی، لیکن مجھے پھر بھی برا لگا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ اگر میرے ساتھ وقت نہیں گزارنا تھا تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟
آج تو ہماری شادی کی رات تھی، یہ رات تو بڑی یادگار ہوتی ہے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنا میک اپ اتارنا شروع کیا، کپڑے بدل کے آنکھ میں وہی ٹپیکل سی بات آئی کہ شاید اس کی پہلی بیوی نے اسے روک لیا ہو، کیونکہ شادی ہونے سے تو وہ روک نہیں سکی اور اب اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنا بدلہ پورا کرنا چاہتی ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، تو کب تک وہ روک سکتی تھی۔ صبح ہوئی تو مجھے امید تھی کہ میرا شوہر ناشتہ میرے ساتھ ہی کرے گا اور ہم لوگ ایک ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کریں گے، یہ بھی ایک اچھا لمحہ ہوگا۔ میں لمحوں کو جینے والی عورت تھی، عورتیں ہوتے ہی لمحوں کو جینے والی ہیں۔ صبح باہر آئی تو ٹیبل پہ کسی کا ناشتہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں خوش ہوئی کہ ناشتہ پہلے سے تیار ہے، لیکن میرا شوہر کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ نوکرانی نے کہا کہ بیٹھی۔ میں نے ناشتے کی طرف دیکھا تو معلوم ہوتا تھا کہ ایک انسان کے لیے ناشتہ ہے، ایک پلیٹ تھی، ایک چائے کا کپ تھا، باقی چیزیں بہت زیادہ تھیں۔ میں نے کہا کہ بڑے صاحب کہاں ہیں؟ تو کہنے لگی کہ وہ تو بڑی بیگم کے ساتھ ذرا باہر گئے ہیں، وہ بڑی بیگم کی ایک کزن ہے نا، ان کے چھوٹے بیٹے کو اچانک سے کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ وہاں پہنچ گئے۔ آپ ناشتہ کر لیں، انہوں نے کہا تھا کہ ناشتہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ میرا دل ایک بار پھر سے ٹوٹ گیا۔ میں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا، لیکن تھوڑا بہت کھا لیا، کیونکہ رات کو کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور اس کے بعد ادھر ادھر پھرتی رہی، کبھی گھر کو دیکھتی تھی، کبھی آس پاس دیکھتی تھی۔ میں اس نتیجے پہ پہنچی کہ اس گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، کمی تھی تو صرف اولاد کی۔ ایک کمرے میں گئی تو حیران رہ گئی، شاید مجھے اس کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا، یا شاید نجمہ کا بیڈ روم تھا۔ یہاں پہ سب کچھ بہت ہی نیا اور خوبصورت تھا، اور دیوار پہ ان کی شادی کی تصویر بھی لگی ہوئی تھی۔ جب اس عورت کی شادی ہوئی تو تب بھی تقریباً دیکھنے میں ایسی ہی لگتی تھی، ایسا نہیں تھا کہ شادی کے بعد ایسی ہو گئی۔ اور سننے میں آیا تھا کہ ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، یعنی جب شادی ہوئی ہوگی تو یہ 26-27 سال کی تو ہوگی ہی۔ خیر، میں تو ابھی اس سے بھی زیادہ جوان تھی اور میری شادی ہو گئی۔ میں اس کمرے سے جلدی باہر نکل گئی، لیکن میں نے ایک نظر سنگھار میں اس کی طرف دیکھا تو میری آنکھیں جو دہا گئی۔ عورتیں یہی سب کچھ دیکھتی ہیں، سنگھار میز بھی ایسے ایسے میک اپ کے سامان، پرفیومز، فیس واش، پتہ نہیں کیا کچھ پڑا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ خوب نخرے اٹھاتی تھی، اور یہ مرد بھی نخرے اٹھانے والوں میں سے تھا، جو کہ اچھی بات تھی۔ اگر پہلی بیوی کے اتنے نخرے اٹھاتا تھا، وہ بھی شادی کے 10 سال بعد، تو پھر میرے نخرے اٹھانا تو اس پہ واجب ہو گیا تھا۔ میں نے الماری کو رات کو کھولا تھا، لیکن ٹھیک سے دیکھا نہیں تھا۔ جب الماری میں دیکھا تو اتنے زیادہ کپڑے نہیں تھے، بس وہی 4-5 موسم کی مناسبت سے کپڑے تھے، 2-3 کامدار تھے اور ان کے ساتھ کے جوتے تھے، اور صابن ہی پڑا تھا۔ میں حیران ہوئی کہ پہلی بیوی کے لیے اتنا کچھ، اور میں نئی نویلی دلہن، اور میرے لیے اس حساب سے کچھ بھی نہیں تھا۔ خیر، سوچا کہ بعد میں لے لوں گی۔ وہ لوگ شام کو واپس آئے، میں نے دوپہر کا کھانا بھی کچن میں بیٹھ کے ہی کھایا تھا، وہ بھی بہت ہی تھوڑا سا۔ رات ہوئی تو میں پھر سے اپنے آپ کو تیار کرنے لگی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا، بال ٹھیک کیے، تھوڑا پرفیوم لگایا، کیونکہ دیکھا جائے تو آج ہماری شادی کی رات تھی، کل کا دن تو گزر گیا تھا۔ آج ہی ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنا تھا، اور منہ دکھائی کی رسم بھی تو رہتی تھی۔ پتہ نہیں میرے شوہر نے مجھے منہ دکھائی میں کیا دینا تھا۔ یہ جو نوکرانی تھی، یہ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی۔ اس نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ جب بڑے صاحب کی شادی ہوئی تھی نجمہ بی بی کے ساتھ، تو انہوں نے منہ دکھائی میں سونے کا سیٹ دیا تھا، وہ بھی بہت ہی بڑا اور بھاری تھا، ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ کبھی کبھی پہنتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں تھک گئی ہوں۔ اب آج کل کے زمانے تو اور ہیں، اور اب تو بڑے صاحب کا کام بھی بہت اچھا ہے، آپ کو تو لگتا ہے ہیرے کا سیٹ دیں گے۔ لیکن آج پھر وقت گزرتا جا رہا تھا، اور میرا شوہر میرے کمرے میں نہیں آ رہا تھا، اور وہ میرے کمرے میں نہیں آیا۔ میں بیٹھے بیٹھے سو گئی، میری آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ آج تو مجھے کسی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس نے کمرے میں نہیں آنا۔ صبح ناشتے کی ٹیبل پہ میرا سامنا ہو گیا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا کہ جیسے میں گھر میں آئی ہوئی کوئی مہمان ہوں۔ وہاں پہ نجمہ بھی بیٹھی تھی۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا اور کہا کہ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو۔ محمود پہلے سے ہی اخبار کی طرف متوجہ تھا،
और नजमा ब्रेड पे मक्खन लगा के इसको पकड़ा रही थी और साथ साथ कह रही थी कि वो याद है उस दिन एक जोड़ा देखा था मैंने, कितना खूबसूरत था, वही वाला लेना है मैंने, और मैं किया है जो मना करूँगा, ले लेना। वो इसी तरह की बातें कर रहे थे। ऐसे लग रहा था कि हमारी नहीं इनकी शादी हुई है, जबकि इनकी शादी 10 साल पुरानी थी और हमारी शादी को तो आज तीसरा दिन था। वो लोग तो मेरी तरफ देख ही नहीं रहे थे और उसकी दूसरी बीवी ऐसे सजी हुई थी जैसे शादी मेरी नहीं उसकी हुई है। बीच में नजमा ने मुझे कहा कि तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। मैंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, दिल नहीं कर रहा। वो फिर से अपनी बातों में मसरूफ़ हो गए और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उन दोनों के बीच में एक इजाफी किरदार की तरह बैठी हूँ, पर उठ के जाती तो बुरा लगता। चुप करके सब कुछ सुनती रही और बर्दाश्त करती रही। फिर महमूद उठ के ऑफिस के लिए रवाना हो गया और नजमा वापस आके बैठ गई। अभी उसकी चाय बाकी थी। वो चाय पीने लगी और उसने मुझसे पूछा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हो रही है? ठीक तो हो? कमरे का सामान पसंद आ गया? मैंने कहा, अच्छा, किसी चीज़ की कमी तो नहीं महसूस हो रही है? ठीक तो हो? कमरे का सामान पसंद आ गया? मैंने कहा कि ये सब कुछ बिल्कुल ठीक है। इसने कहा कि अच्छा। इससे ज़्यादा इसने कोई बात नहीं की और थोड़ी देर के बाद वो भी उठ के अपने कमरे में चली गई। मेरे उस घर में सारी बातें नौकरानी से ही होती थी। उसका नाम सुमेरा था। मैंने कहा कि तुम्हारी बड़ी बेगम कहाँ चली गई? तो कहने लगी कि वो अपने कमरे में चली गई हैं। वो नाश्ता करने के बाद 2-3 घंटे सो जाती हैं। दोपहर का खाना वो अपने कमरे में खाती हैं क्योंकि साहब दोपहर के खाने के लिए घर नहीं आते। फिर वो शाम को अपने कमरे से निकलती हैं तो साहब आते हैं। शाम की चाय एक साथ पीते हैं। फिर उसके बाद ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। फिर रात में खाना भी कमरे के अंदर ही खा लेते हैं। बस इसी तरह की रूटीन है जी इस घर की। आपको तो पता है कि अमीरों के घर की रूटीन ऐसी ही होती है। सब लोग अपने अपने कमरों में ही खाना खाना पसंद करते हैं। आके हाँ ठीक है, भिजवा दिया करना। उसने कहा कि एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मनाएंगी? मैंने कहा कि नहीं। इसने कहा कि आपकी शादी हुई है लेकिन साहब आपकी तरफ देख भी नहीं रहे थे, आपको अजीब नहीं लग रहा? मैंने कहा कि अजीब तो लग रहा है लेकिन मुझे इसकी वजह समझ नहीं आ रही। वो अजीब सी आवाज़ में बोली जैसे कोई सुन न ले। इसने कहा कि और क्या वजह हो सकती है? नजमा ही है, वही कह रही होगी कि ना जाएं आपके कमरे में। एक दफ़ा आपके कमरे में चले गए तो फिर वहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि आप इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं। वो अपने पत्ते खेल रही है और आप चुप करके बैठी हैं। मैंने कहा कि मैं क्या करूं? वो तो यहाँ की पक्की खिलाड़ी है और मुझे तो अभी आए हुए 3 दिन भी नहीं हुए। कहने लगे कि अरे 3 दिन नहीं हुए या 3 साल नहीं हुए, वो तो अलग बात है। आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, इस तरह तो आपका घर ख़राब हो जाएगा। पता नहीं इसको नजमा से कोई मसला था या वो इसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन मुझे वो इसके खिलाफ अच्छी तरह भड़का रही थी। पर मुझे याद आ गया कि ये इस घर की नौकर है। मैंने कहा कि ठीक है, तुम इन बातों में ज़्यादा नहीं बोलो, अपना काम करो। मैं अपने कमरे में चली गई और 5 दिन के बाद मेरा शौहर मेरे कमरे में आ गया। वो भी अचानक से मैं हैरान रह गई। आकर एक तरफ बैठ गया और कहने लगा कि कैसी हो, सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? मैंने कहा कि नहीं, ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। इसने मुझे अजीब नज़रों से देखा। मुझे लगा कि शायद मुझसे कोई बात करेगा, मुझे कहेगा कि मेरे पास आके बैठो, मेरा हाथ थामेगा, लेकिन इसके बाद वो अपने फ़ोन में मसरूफ़ हो गया। 15 मिनट के बाद कहा था कि हाँ मुझे याद आया, तुम्हें तो मुँह दिखाई का तोहफ़ा ही नहीं दिया। मेरी दूसरी शादी है लेकिन तुम्हारी तो पहली है ना? इसने जेब से कोई चीज़ निकाली। क्या वो चीज़ इतनी छोटी थी कि इसकी जेब में थी? इसकी जेब में सेट का डिब्बा तो नहीं हो सकता था। इसने एक अंगूठी का डिब्बा निकाला और बिना इसे खोले मेरी तरफ बढ़ा दी और कहा कि ये तुम्हारी मुँह दिखाई का तोहफ़ा है। जब मैंने डिब्बी खोली तो इसमें मुनासिब साइज़ की छोटी सी सोने की अंगूठी थी। कहने लगा कि पसंद आई? मैंने कहा कि जी बहुत अच्छी है। जाहिर है मेरी जगह कोई भी होता तो और क्या कहता। इतना कह के वो कमरे से बाहर चला गया और फिर से उस घर की वही रूटीन चलने लगी। अब मेरे साथ ऐसे मामलात थे कि मैं उन दोनों को एक दूसरे के साथ हंसते खेलते बातें करते और रोमांस करते देखती और दूर दूर से देखती रहती। कभी वो बाहर बैठ के चाय पी रहे होते,
ایک دوسرے کے منہ میں لقمے ڈال رہے ہوتے، کبھی وہ ہنس رہے ہوتے اور کبھی کھیل رہے ہوتے، کبھی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہوتے تو کبھی شاپنگ پہ۔ میں نے کہا کہ میں بھی تو بیوی ہوں، میرے بھی تو کوئی حقوق ہیں، شادی کو 1 مہینہ ہونے والا ہے، جانا ہے۔ کہنے لگے کہ ہاں ضرور جاؤ۔ اچھا ہاں پیسے چاہیے ہوں گے، رکو میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ انہوں نے ایک ساتھ ہی مجھے 15-20 ہزار روپے نکال کے دے دیے اور کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پر آپ گاڑی نکالیں، میں چادر لے کے آتی ہوں۔ تو کہنے لگا کہ نہیں میں تمہیں لے کر نہیں جاؤں گا، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ اور سمیرا کو ساتھ لے جاؤ سامان وغیرہ اٹھانے کے لیے۔ میں نے کہا اور میں تو آپ کے ساتھ جانا چاہ رہی تھی۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں نہیں جا سکتا، آج میں نے نجمہ سے وعدہ کیا تھا، آج ہم لوگوں نے ڈنر پہ جانا ہے اور تم پتہ نہیں وہاں سے کب واپس آؤ گی، ویسے بھی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ ہی چلی جاؤ۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور اور سمیرا کے ساتھ شاپنگ پہ چلی گئی۔ میں نے کیا لینا تھا؟ کچھ بھی نہیں لینا تھا، میں تو بہانہ کر رہی تھی کہ میرا شوہر بھی مجھے باہر لے کر جائے، ہم اکیلے میں کوئی بات کریں۔ ایسا نہیں تھا کہ نجمہ اس کو میرے لیے نہیں چھوڑ رہی تھی، بات ایسی تھی کہ وہ خود ہی میرے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ 3 دن تک نجمہ گھر پہ نہیں تھی، وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی تھی اور اس نے یہ 3 دن اپنے کمرے میں گزار دیے، میری طرف دیکھا تک نہیں تھا، بلکہ اتنا بھی نہیں دیکھا جتنا پہلے دیکھا کرتا تھا۔ میں جب اپنے گھر گئی تو ان لوگوں کے لیے کافی سارے تحفے لے گئی، میں بازار سے انہی کے لیے شاپنگ کرنے گئی تھی، اپنی ساری بہنوں اور اپنے سارے بہنوئیوں کے لیے میں نے کچھ نہ کچھ لیا تھا۔ اپنی ماں کے پاس سامان رکھوا دیا کہ جب وہ آئیں گی تو ان کو دے دیجیے گا اور کہیے گا کہ میں لائی ہوں۔ ماں بھی گھر میں اکیلی بیٹھی تھی، ساتھ والا گھر ان کے بھائی کا تھا، اسی لیے وہ یہاں پہ آرام سے رہ سکتی تھی۔ کہنے لگے کہ اتنا کچھ لائی ہو تو اس کا مطلب کہ خوب ناز نخرے اٹھائے جا رہے ہوں گے، تیری منہ دکھائی میں کیا ملا؟ جب میں نے انگوٹھی دکھائی تو کہنے لگی کہ اپنے اکرم نے بھی لبنہ کو اسی سائز کی انگوٹھی دی تھی، 25,000 کی تنخواہ ہے اس کی، اور تیرا شوہر تو ارب پتی ہے، اسے کچھ اور دینا چاہیے تھا۔ یہی دی ہے امی، دیکھ لیں، آپ کے سامنے جھوٹ بول کے کیا کروں گی؟ امی کہنے لگی کہ ہاں تو کیوں جھوٹ بولے گی، اور یہ تحفے اس کے پیسے کہاں سے آئے؟ میں نے کہا کہ بس شاپنگ کا کہا تھا تو انہوں نے پیسے دے دیے۔ میری ماں کہنے لگی کہ برانڈ کی چیزیں ہوں گی نا؟ میں نے کہا کہ برانڈ کی چیزیں نہیں ہیں، اب ایک برانڈ کی چیز لیتی تو شاید ایک ہی چیز آتی، لوکل بازار سے لی ہیں، مجھے تو اسی بازار کی سمجھ آتی ہے، سوچا تھا کہ ساتھ آئیں گے تو کسی مال میں چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے اکیلے ہی بھیج دیا۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنی ماں کو تھوڑی بہت باتیں بتائی، لیکن اپنی ذاتی بات نہیں بتائی کہ وہ تو میرے کمرے میں بھی نہیں آئے۔ وہ کہنے لگی کہ تو پاگل ہے، اس کی پہلی بیوی کھیل کھیل رہی ہے اور تو اس کھیل میں آ رہی ہے؟ نہیں آئے۔ وہ کہنے لگی کہ تو پاگل ہے، اس کی پہلی بیوی کھیل کھیل رہی ہے اور تو اس کھیل میں آ رہی ہے؟ ارے کیا فائدہ تیری خوبصورتی کا، کچھ کرتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کہ کیا کروں؟ کہنے لگی کہ مرد جس بھی عمر کا ہو، اس کی کمزوری عورت ہی ہوتی ہے، اور خوبصورت عورت جو اس کی بیوی ہے، جس پہ اس کا حق ہے، وہ کیوں تیرے سے دور رہے گا؟ تو کسی دن موقع دے کے اکیلے میں اس کے پاس جا، اچھی طرح سج، اور سب سے پہلے تو اس کی پسند کا کھانا بنا۔ مرد کے دل کا راستہ پیٹ سے ہو کے جاتا ہے۔ تجھے تو کھانے بنانے آتے ہیں نا، سب کچھ تو سکھایا ہے میں نے تجھے، کوئی اچھی سی چیز بنا جو اس کو پسند ہو، پھر دیکھ وہ کیسے طرح دیوانہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ آئیڈیا بھی اچھا ہے۔ میں نے سمیرا سے پوچھ لیا کہ بڑے صاحب کو کھانے میں کیا پسند ہے، تو کہنے لگی کہ ان کو نرگسی کوفتے بڑے پسند ہیں، انگلیاں چاٹتے رہ جاتے ہیں، لیکن نجمہ کو اچھا کھانا بنانا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ ہاں اس کو کھانا بنانا نہیں آتا، اسے بالکل کچھ بھی نہیں بنانا آتا، وہ تو یوں سمجھے کہ انڈا بھی ٹھیک سے نہیں بنا سکتی۔ میں نے کہا کہ پھر زندگی کے 10 سال اس نے کیسے گزار لیے اور اس کے شوہر کو اس سے کوئی شکایت ہی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ بس محبت ہے نا۔ میں نے کہا کہ محبت کی شادی کی تھی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، محبت کی شادی نہیں تھی، ماں باپ نے کروائی تھی، لیکن ساتھ رہتے ہیں تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ ہم بھی تو ساتھ رہتے ہیں، ہماری تو ابھی تک بات چیت بھی نہیں ہوئی، محبت تو دور کی بات۔ میں نے کہا کہ آج سالن میں بناؤں گی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور میں نے نرگسی کوفتے بنائے۔
ہم لوگ غریب تھے، ہم نے زیادہ دفعہ ایسی کوئی ڈش نہیں بنائی تھی، لیکن میں نے ایک دفعہ بنائی تھی جب میری بہن کے سسرال والے پہلی بار ہمارے گھر شادی پہ آئے تھے، تو ہم نے بہت اچھا کھانا بنایا تھا۔ بے شک ادھار پیسے لے کے ہی بنایا ہو، تب میں نے نرگسی کوفتے بنائے تھے ان لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے، اور وہ لوگ واقعی بہت خوش ہوئے۔ میں نے پورا دن لگایا نرگسی کوفتوں پہ، بہت وقت لگتا ہے لیکن بہت ہی مزے کے بنے تھے۔ میں نے پہلے چکھ بھی لیے اور سمیرا کو بھی چکھائے۔ اس نے کہا کہ بہت ہی کمال کے بنے ہیں۔ رات کے کھانے پہ جب ہم لوگ سب ساتھ بیٹھے تو محمود نے جیسے ہی دیکھا کہ نرگسی کوفتے تو بڑا خوش ہوا۔ سمیرا نے کہا کہ وہ چھوٹی بی بی نے بنائے ہیں۔ جیسے ہی اس نے ایسے کہا محمود خاموش ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اچھا، اور اس کے بعد اس نے اس ڈونگے کو ہاتھ ہی نہیں لگایا۔ وہ کل کا بنا ہوا پلاؤ کھاتا رہا۔ آج جو ہلکے مسالے کی لوکی بنی تھی وہ کھاتا رہا، لیکن نرگسی کوفتوں کو اس نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ اس نے اپنی پسند کا کھانا نہیں کھایا، اس نے کھانے کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ آخر پہ میں بول پڑی، کیونکہ میں بھی تو بیوی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ نے تو بالکل بھی نہیں چکھا۔ تو کہنے لگا کہ وہ سبزی کھانے کا دل کر رہا تھا، آج کل میرا تھوڑا پرہیز چل رہا ہے، سبزی کھا لی، اب اس کے لیے جگہ نہیں ہے، کل کھا لوں گا۔ کل بھی جب ناشتے میں نے گرم کروائی کہ چلو انسان پراٹھے کے ساتھ ہی کھا لیتا ہے، تو پراٹھے کے ساتھ بھی اس نے ان کو ہاتھ تک نہیں لگایا، اور پھر وہی ہوا کہ میں نے سمیرا کو ہی ڈبے میں ڈال کے دے دیے، اور وہ اپنے گھر لے گئی۔ میرا بڑا دل چلا، اگر تھوڑا سا کھا لیتے تو کیا ہو جاتا؟ اس کا مطلب کہ وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے تھے۔ ایسی بات نہیں تھی کہ وہ جان بوجھ کے میرے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا نہیں کھا رہا تھا۔ میں نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ اس موٹی کلوٹی عورت نے کیسے اس آدمی کو اپنے وش میں کیا ہوا ہے، جبکہ اس کے ہاں تو اولاد بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ یہ بتایا گیا تھا کہ آدمی اولاد کے لیے ہمیشہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ یہ کیا چاہتا ہے کہ اولاد اوپر سے گر پڑے گی؟ ایسے کیسے؟ یہ کیا چاہتا ہے کہ اولاد اوپر سے گر پڑے گی؟ ایسے کیسے چلے گا؟ تیری شادی کو تو 3 مہینے ہونے والے ہیں، ابھی تک تو تجھے خوشخبری سنا دینی چاہیے تھی۔ یہ سب تو اپنی جگہ تھا، لیکن وہ تو میری طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانے کو کھایا نہیں جا رہا تھا، میری کوئی بات نہیں سنی جا رہی تھی، میرے کمرے میں میرا شوہر نہیں آتا تھا۔ یہ مسئلہ سب سے زیادہ بڑا تھا۔ میرے اندر کی عورت ٹھاٹھے مار رہی تھی۔ میری شادی ہوئی تھی اور میں ایسی لڑکی تھی کہ جس کو شادی کا شوق تھا، جو اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کی توجہ چاہیے تھی، وقت چاہیے تھا، جو مجھے نہیں مل رہا تھا۔ بہت زیادہ چڑچڑی رہنے لگی۔ میری ماں مجھے فون کر کے بار بار پوچھتی کیا ہوا، کیا بنا، تو مجھے غصہ آ جاتا۔ میں ان کو کہتی تھی کہ نہ تو کچھ ہو رہا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہو رہا ہے، آپ کے منصوبے بھی کام نہیں آ رہے۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ ایسے کرو ویسے کرو، ہار سنگھ گئی، ڈپریشن میں چلی گئی کہ میں نے انٹرنیٹ پہ عجیب عجیب باتیں سرچ کرنا شروع کر دی۔ ایک دن تو مجھے نجمہ پر بھی غصہ آ گیا، اور میں نے سوچ لیا کہ آج میں اس کے کمرے میں جاؤں گی اور اسے کہوں گی کہ کیوں تم پیچھے پڑی ہوئی ہو، تھوڑی دیر کے لیے کیوں نہیں چھوڑ دیتی ہو میرے شوہر کو؟ میرا بھی شوہر ہے، کسی سے شادی کرنا اور پھر اس کا حق ادا نہ کرنا، یہ بھی تو گناہ ہے۔ اپنے شوہر سے کیوں گناہ کروانا چاہتی ہو؟ میں اس کے کمرے کی طرف جا رہی تھی، مجھے بہت غصہ آیا ہوا تھا۔ میں کچھ بھی بول سکتی تھی، لیکن جیسے ہی کمرے کی طرف گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ شاید محمود اندر ہی تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اس ٹائم نہیں ہوگا، وہ اس ٹائم ہوتا بھی نہیں تھا، پر شاید آیا ہوا تھا۔ میں وہاں سے جانا چاہتی تھی، پر ان کی باتیں ہی میں نے ایسی سنی کہ میں مجبوراً باتیں سننے پہ مجبور ہو گئی۔ نجمہ کہہ رہی تھی کہ کیوں اس لڑکی کو لا کے رکھا ہے، جب اس سے رشتہ ہی نہیں بنا رہے، تو اس نے کہا کہ میں اس سے رشتہ بناؤں تمہیں برا نہیں لگے گا۔ تو کہنے لگی کہ اگر میں ایسی ہوتی اور مجھے اتنا ہی برا لگتا تو میں آپ کی شادی ہی نہ ہونے دیتی، لیکن شادی تو آپ کی ہو گئی، اب وہ اس گھر میں آ گئی ہے، اب آپ کی اس کی طرف کچھ فرض ہیں اور اس کے کچھ حق ہیں جو آپ نے پورے کرنے ہیں۔ محمود کہہ رہا تھا کہ اچھے سے رہتی ہے، خیال تو کرتے ہیں، اس کا جو مانگتی ہے دے دیتے ہیں، پیسے وغیرہ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اس بات سے نجمہ ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ کیا آپ ہمیشہ یہی سمجھتے ہیں نا کہ سب کچھ پیسہ ہی ہوتا ہے، لیکن عورت کی بھی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، اسے اپنا شوہر صرف پیسے کے لیے نہیں چاہیے ہوتا۔ اگر صرف پیسے کے لیے چاہیے ہو
تو پھر اسے ایسے آدمی کو شوہر بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عورت کے پاس مرد سے زیادہ آپشنز ہوتے ہیں۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ تو اپنے شوہر کو سمجھا رہی تھی تو میرے حقوق ادا کرے اور میرے ساتھ رہے، لیکن وہ خود اس کی ہر بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ پھر تو میرے حقوق ادا کرے اور میرے ساتھ رہے، لیکن وہ خود اس کی ہر بات کا الٹا جواب دے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ تم اتنی خوبصورت ہو کہ تمہارے حسن کے علاوہ مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا، اور وہ کتنی خوبصورت تھی یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی تھی۔ وہ بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ اب تو مجھے میرے شوہر پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس کا مطلب کہ یہ سب کچھ نجمہ نہیں کرواتی تھی، وہ خود ہی ایسا تھا۔ اگر ایسی بات تھی تو پھر اس نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ خوش رہتا نا اپنی بیوی کے ساتھ، میری زندگی کو اپنے ساتھ کیوں باندھ لیا تھا؟ ساری رات میں روتی رہی، عجیب عجیب باتیں سوچتی رہی، جب میری نظروں کے سامنے سے ایک عجیب سا کلپ گزرا، کیونکہ آج کل میں ایسی باتوں پہ یہ سرچ کر رہی تھی کہ آپ کا شوہر آپ کی طرف دیکھتا نہ ہو تو کیا کریں، اپنے شوہر کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا کریں۔ یہاں تک کہ میں نے جادو عملیات بھی دیکھ لیے، لیکن کیے نہیں تھے کیونکہ میں اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتی۔ میں نے جب یہ باتیں سنی تو مجھے بڑی عجیب لگی، کیونکہ مجھے شادی کا شوق ضرور تھا، پر میں بے شرم نہیں تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ بے شرمی کیسی، اپنا شوہر ہے۔ میں نے آن لائن کچھ سامان آرڈر کر دیا، کچھ پہننے کے کپڑے تھے جن کو پہن کے کوئی بھی عورت بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن شریف عورتیں ایسے کپڑے صرف اپنے شوہر کے سامنے ہی پہنتی ہیں۔ میں خوبصورت تھی، گوری تھی، دبلی پتلی تھی، میری لمبی لمبی انگلیاں تھیں، لمبے لمبے بازو تھے۔ مجھے اس طرح کے کپڑے بہت اچھے لگتے تھے۔ اگر میں پہن لیتی تو 3-4 دن کے بعد میرا پیکج بھی آ گیا اور محمود کے سامنے ہی آیا، لیکن اس نے کوئی بات نہ کی، مجھ سے نہیں پوچھا کہ اس میں کیا ہے۔ جب میں اس سے پیسے مانگتی تھی وہ مجھے دے دیتا تھا، جب نہیں مانگتی تھی تو نہیں دیتا تھا۔ اس نے پیکج کے پیسے بھی خود ہی دے دیے۔ میں نے جب اس سامان کو دیکھا تو میرے دل میں کچھ ہونے لگا کہ یہ سب کچھ کروں یا نہ کروں۔ پھر سوچا کہ کر لوں گی، میں نے تیار ہو کے اسی کو تو دکھانا ہے۔ بہت ہی خوبصورت کپڑے تھے، بالکل جیسے پرانے زمانے کی خوبصورت عورتیں پہنا کرتی تھی۔ فرنگی عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ بہت ہی پیارا سا گاؤن تھا جو میرے وجود کے نشیب و فراز کو بڑی اچھی طرح سے نمایاں کر رہا تھا۔ میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنے آپ کو دیگر لوازمات سے تیار کروں گی اور اس کے بعد اپنے شوہر سے پوچھوں گی کہ میں کیسی لگ رہی ہوں، پھر وہ میرے اوپر سے نظر نہیں ہٹا پائے گا۔ میں نے ایک اور بات بھی نوٹ کی تھی کہ یہ میاں بیوی کبھی بھی کہیں بھی اٹھ کے چلے جاتے تھے، نہ رات دیکھتے تھے نہ دن دیکھتے تھے، اور میں اگر غلطی سے کہتی تھی کہ میرا کہیں جانے کا موڈ ہے تو مجھے ڈرائیور کے ساتھ بھیج دیا جاتا۔ ڈرائیور بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ میرا شوہر تو جب سے ہماری شادی ہوئی تھی میرے گھر بھی نہیں گیا تھا۔ اس نے فون کر کے بھی ان سے نہیں پوچھا تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ سب کچھ نارمل تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ امیر آدمی ہے، بھائی کاروباری بندہ ہے، اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اس لیے وہ برا نہیں مناتے تھے۔ باقی جو میرے بہنوئی بے روزگار تھے میں نے ان کی بات بھی کی تھی، اور میرے شوہر نے اس میں سے ایک کی نوکری لگوا دی اور دوسرے کی نوکری بھی اس نے کہا تھا کہ اگلے ہفتے تک لگ جائے گی۔ دیکھا جائے تو معاملات آہستہ آہستہ ٹھیک تو ہو رہے تھے، لیکن جو میں چاہتی تھی ویسا کچھ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں پریشان تھی۔ میرے کمرے میں تو وہ آتا ہی نہیں تھا، جیسے میرا کمرہ کوئی علاقہ ممنوعہ ہے اور یہاں پہ اس نے قدم نہیں رکھنا۔ اگر یہاں پہ قدم رکھا تو کچھ اور ہو جائے گا۔ نجمہ اکثر اپنے ماں باپ کے گھر جایا کرتی تھی۔ میں اس کے جانے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر پہ موجود ہو۔ اگر وہ گھر پہ موجود ہوتی تو میرا شوہر تو میرے کمرے کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ ایک دن اس نے جانے کا پلان بند ہوتی تو میرا شوہر تو میرے کمرے کے پاس بھی نہیں بھٹکتا۔ ایک دن اس نے جانے کا پلان بنا لیا۔ نجمہ کا میرے ساتھ رویہ نارمل تھا۔ جب ہماری بات ہی نہیں ہوتی تھی تو جھگڑا کیسے ہو سکتا تھا؟ کبھی آتے جاتے آمنا سامنا ہو جاتا تو وہ اتنا ہی پوچھتی تھی کہ کھانا کھایا ہے، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دینا۔ وہی روایتی سی باتیں کر کے وہ سائڈ پہ ہو جاتی تھی۔ وہ چلی گئی اور میں نے اپنی تیاری شروع کی۔ مجھے میک اپ کرنا تھا، بال ٹھیک کرنے تھے، نئے والے کپڑے پہننے تھے، اپنے آپ کو بہت خوبصورت بنانا تھا۔ رات ہو گئی اور محمود گھر پہ آ چکا تھا۔
میرے کمرے میں انٹرکام تھا اور ان کے کمرے میں بھی۔ اس نے کھانا بھی کھا لیا۔ میں نے انٹرکام اٹھایا تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ پھر میں سوچنے لگی کہ میرا اپنا شوہر ہے۔ میں نے انٹرکام اٹھا کر دوسری طرف سے فون اٹھانے کا انتظار کیا۔ اس نے کہا کہ ہاں بولو، کیا بات؟ مجھے ضروری کام ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ جیسے ہی وہ میرے کمرے میں آیا، میں سامنے کھڑی تھی۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ اگر اس ٹائم میرے سامنے کوئی اپاہج انسان بھی ہوتا تو چل کر میرے پاس آ جاتا۔ میرے شوہر نے دروازہ بند کیا تو مجھے لگا کہ میرا پلان کامیاب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ تم کس قسم کے کپڑے پہن رکھی ہو؟ میں نے کہا کہ ایسے بھی کپڑے نہیں ہیں، ایسے کپڑے وہاں پہ لوگ پہن کے بازاروں میں جاتے ہیں۔ ہاں، یہاں پر یہ تھوڑے عجیب ہو سکتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اور میں باہر تھوڑی گئی ہوں، میں نے تو آپ کے لیے… ابھی میں بول ہی رہی تھی کہ اس نے کہا کہ میرے لیے کیوں پہنے تم نے میرے لیے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں 18 سال کا کوئی لڑکا ہوں جو تمہیں اس حالت میں دیکھ کے مجھے تم سے محبت ہو جائے گی؟ میں نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ یہ بات کیوں بول رہے ہیں؟ ہماری شادی ہوئی ہے۔ پتہ ہے کہ شادی ہوئی ہے، تمہارے اندر ذرا صبر نہیں ہے۔ تم کس قسم کی لڑکی ہو؟ میں تو تمہیں شریف خاندان کی سمجھ کر لایا تھا۔ میں نے کہا کہ میں شریف ہوں، آپ میرے شوہر ہیں۔ اس نے کہا کہ شریف عورتیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی، اپنے شوہروں کے سامنے بھی نہیں۔ بستر کی بھوکی کہیں کی۔ اس نے مجھے عجیب سا لفظ بولا اور میں حیران رہ گئی۔ اس نے مجھے دھکا دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد میں بستر پر بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی اور چلانے لگی کہ میں نہیں ہوں ایسی، میں نہیں ہوں ایسی، میں تو صرف اپنے شوہر کی تھوڑی سی توجہ چاہتی تھی، اس میں کیا برا تھا؟ اس کے بعد میں نے نہ تو محمود اور نہ ہی نجمہ کسی کی طرف بھی کوئی پیش قدمی کرنے کی کوشش کی، نہ ان سے بات کرتی تھی، بس اپنے کمرے میں کھانا کھاتی۔ ایسا لگتا تھا کہ میری ساری زندگی کمرے میں ہی گزر جائے گی، لیکن کوئی بھی مجھے پوچھنے نہیں آتا تھا، نہ ہی مجھے بلانے آتا تھا۔ پھر ساری زندگی کمرے میں ہی گزر جائے گی، لیکن کوئی بھی مجھے پوچھنے نہیں آتا تھا، نہ ہی مجھے بلانے آتا تھا۔ پھر ایک دن گھر میں شور پڑا تو میں باہر نکلی اور پتہ چلا کہ نجمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ میں ہی محمود کے ساتھ ہسپتال میں تھی، اسے تسلیاں دے رہی تھی، لیکن وہ زیادہ پریشان نہیں لگ رہا تھا۔ نجمہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے، جب ایک دن وہ میرے کمرے میں آیا اور آ کر بستر کے اوپر بیٹھ گیا اور پیچھے سے تکیہ لگا کے سر سیدھا کر لیا، جیسے بہت پریشان ہے۔ میں نے کہا کہ چائے بنا دوں آپ کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ ہاں بنا دو، چائے مل کے پئیں گے۔ میں جانے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ مجھے معاف کر دو، میرا تمہارے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا۔ میں نے اولاد کے لیے شادی نہیں کی تھی۔ بات ایسی ہے کہ نجمہ کو کینسر تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میرے جانے سے پہلے آپ کسی اور لڑکی سے شادی کر لیں، پر میں اس کی زندگی میں اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کرنا تھا۔ اس لیے میں اسے روز کہتا تھا کہ وہ تیار ہو جائے، ہم لوگ روز کہیں نہ کہیں سیر کرنے جاتے اور کبھی کبھی ہسپتالوں کے چکر بھی لگتے تھے، لیکن یہ بات ہم نے کسی کو نہیں بتائی تھی۔ تم میری بیوی ہو اور مجھے تمہارے سارے حقوقوں کے بارے میں پتہ ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم میری بیوی ہو، میرے لیے آئی ہو۔ یہ جانتے ہوئے کہ میری پہلے سے ایک بیوی ہے، میں تمہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کے بعد تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جب میں نے یہ سنا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے معاف کر دیں۔ اس نے کہا کہ مجھے معاف کر دو۔ اس دن مجھے غصہ آ گیا تھا، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس نے کہا کہ تم نے رونا نہیں ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو بھی گیا۔ میرا شوہر میرے ساتھ اسی طرح رہنے لگا جیسے نجمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ناز نخرے اٹھاتا اسی طرح رہنے لگا جیسے نجمہ کے ساتھ رہتا تھا۔ میرے ناز نخرے اٹھاتا تھا، میری کسی بات کو نہیں ٹالتا تھا۔ میرے ساتھ میرے گھر والوں کے گھر بھی جاتا، بہت اچھے سے رہتا، ہر بات کا خیال کرتا، اور وہی بات کہ مجھ پہ سے تو اس کی نظر ہی نہیں ہٹتی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ نجمہ کی میرے دل میں ایک خاص جگہ ہے، وہ میری پہلی بیوی تھی، ہم لوگوں نے 10 سال گزارے ہیں۔ اس کی اور میری شادی ایک خاندانی فیصلہ تھی، لیکن ہم دونوں کو ایک دوسرے سے ساتھ رہ کے محبت ہو گئی، کیونکہ جو 10 سال میں نے اس کے ساتھ گزارے، اس میں میرے ساتھ کافی سارے مسئلے تھے،
میں نے نیا نیا کاروبار شروع کیا، وہ میرا ساتھ دیتی تھی، وہ اچھی خاتون تھی، میں اسے ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ اس کے بعد میرا شوہر کبھی اس نجمہ کا ذکر کرتا بھی تو مجھے برا نہیں لگتا تھا۔ اللہ نے ہمیں اولاد بھی دے دی، میرے گھر ایک پیاری سی بیٹی ہوئی، تو ہم نے اس کا نام نجمہ ہی رکھا، اور یہ میری مرضی تھی، محمود کی نہیں۔ یہ بات میں نے خود کہی تھی، ورنہ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اب میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہر کام اور ہر وقت اس وقت ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنی مرضی سے جلد بازی میں آ کے کبھی کبھی حالات کو اپنی طرف نہیں موڑ سکتے۔ اگر آپ کی قسمت میں کچھ اچھا لکھا ہو تو آپ کو مل جاتا ہے۔ ہاں، محمود مجھ سے عمر میں بڑا ہے، ہاں میں اس کی دوسری بیوی تھی، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہ کے اس بات کا اندازہ ہوا کہ مجھے اس سے زیادہ اچھا انسان نہیں مل سکتا تھا جو اپنی ایک بیوی کو اتنی محبت کر سکتا ہے کہ دوسری بیوی کے ہوتے ہوئے بھی 6 مہینے تک وہ اپنی پہلی بیوی کا ہی دیوانہ بنا رہا، تو وہ اپنی دوسری بیوی سے بھی ایسے ہی محبت کرے گا۔ جو ایک کے ساتھ اچھا ہوتا ہے وہ سب کے ساتھ اچھا ہوتا ہے، اور جو ایک کے ساتھ برا ہوتا ہے وہ باقیوں کے ساتھ بھی برا ہی ہوتا ہے۔ بس مجھے تھوڑا سا صبر کرنے کی ضرورت تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ چاہتی، پر اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کیا، اس کی بات کی مجھے بہت تسلی ہے۔ اللہ اس کی روح کو سکون عطا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔